بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انالیسس پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہم ایم کیو ایم لندن کی اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جسے چھوٹی امی کہا جاتا تھا۔ ایک ایسی عورت جو بظاہر عام دکھائی دیتی ہے لیکن حقیقت میں اس نے امریکہ میں بیٹھ کر کراچی میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور تنظیمی گروہ بندی پر غیر معمولی اثر و رسوخ قائم کر رکھا تھا۔ جی ہاں، ہم ذکر کر رہے ہیں کہکشاں حیدر کا، جس پر اس سے قبل بھی ہم نے ایک مختصر ویڈیو اپلوڈ کی تھی، لیکن ناظرین کے پرزور اصرار پر آج آپ کے سامنے اس کا مکمل، تفصیلی اور جامع کردار پیش کریں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ناظرین، کہکشاں حیدر کا تعلق کراچی کے علاقے فیڈرل ایریا سے تھا۔ وہ اپوا کالج میں زیر تعلیم تھی۔ زمانہ طالب علمی کے دوران وہ ایم کیو ایم کی طلبہ تنظیم میں شامل ہوئی۔ بدقسمتی سے انہی دنوں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع ہوا تو وہ کچھ عرصے ایم کیو ایم حقیقی کی پناہ میں رہی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ یہ وہی زمانہ تھا کہ جس میں کامران حیدر نامی ایک کردار ایم کیو ایم میں نمایاں ہوا۔ یہ وہی کامران حیدر تھا جو بعد میں کہکشاں کا بھائی ثابت ہوا۔ آپریشن کے زمانے میں وہ کراچی سے نیو یارک منتقل ہوا اور وہاں ٹارگٹ کلرز کو فنڈنگ، اثاثوں کے قیام، بھتے کی ترسیل میں مرکزی کردار ادا کرتا رہا۔ 1992 میں کہکشاں بھی امریکہ منتقل ہو گئی اور سن 2016 تک مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی۔ 1998 میں گورنر راج کے بعد خالد مقبول صدیقی امریکہ پہنچے، جہاں انہیں تنظیمی گروہ بندی، مالی بے ضابطگی اور بھتے کی مبینہ کرپشن کی اطلاعات ملی۔ ان الزامات کے باعث کامران حیدر پر شدید تنقید ہوئی، جس کے بعد وہ خاموشی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سن 2015 میں اسے دوبارہ تنظیم میں شامل کیا گیا اور پھر وہ کئی مرتبہ لندن جا کر الطاف حسین سے بھی ملتا رہا۔ اگست سن 2016 میں الطاف حسین نے امریکہ میں ایک تقریب سے ٹیلی فونک خطاب میں ریاستی اداروں کے خلاف سخت زبان کا استعمال کیا۔ یہ نما کہکشاں کے لیے ایک سنہری موقع ثابت ہوا۔ وہاں موجود خواتین کے ساتھ مل کر کہکشاں نے خوب نعرے بازی کی، جس سے الطاف حسین کے سامنے وہ نمایاں ہو گئی۔ اسے لندن بلایا گیا، طویل ملاقاتیں ہوئیں اور اس نے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں، امریکہ، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ میں موجود مفرور افراد سے رابطے، حساس مقامات سے متعلق معلومات کی یقین دہانیاں کروائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسے رابطہ کمیٹی کا رکن مقرر کر دیا گیا۔ کہکشاں نے اس دوران تنظیمی رہنماؤں کو حکم دینا شروع کر دیا کہ وہ اسے ڈان کہہ کر مخاطب کریں۔ جب یہ معاملہ الطاف حسین تک پہنچا تو وہ بہت ناخوش ہوئے، کیونکہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ڈان سمجھتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے سختی سے کہکشاں کو یہ ٹائٹل استعمال کرنے سے روکا اور لندن سیکریٹریٹ کو ہدایت کی کہ اب سے اسے چھوٹی امی کہا جائے۔ یہی نام بعد میں اس کی شناخت بن گیا۔ الطاف حسین کی جانب سے کہکشاں حیدر کو دی جانے والی اس غیر معمولی اہمیت کے سبب تنظیم کے اندر باغیانہ سوچ بڑھنے لگی۔ کئی سینئر رہنما دور ہوتے گئے، جبکہ کہکشاں الطاف کی مکمل بااعتماد شخصیت بن گئی تھی۔ لندن سیکریٹریٹ میں منعقدہ اجلاسوں میں اس کی نشست الطاف حسین کے بالکل برابر میں لگنے لگی۔ سینئر رہنما طارق جاوید، ندیم احسان، مصطفیٰ عزیز آبادی، قاسم علی رضا اس کے سامنے ملازموں اور ویٹروں کی طرح خدمات انجام دیتے دکھائی دیتے۔ ناظرین، کہکشاں نے اپنے شوہر سے علیحدگی لے لی تھی اور ایم کیو ایم آنے سے قبل وہ امریکی ریاست ٹیکساس میں ٹیکسی چلایا کرتی تھی، لیکن الطاف حسین کی قربت نے اسے شہرت اور طاقت کے عروج تک پہنچا دیا۔ داخلی ذرائع کے مطابق اسے بھارتی خفیہ ادارے را کے چند افسران سے بھی ملوایا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک دورہ امریکہ میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں خود کہکشاں بھی موجود تھی، جہاں اس کی بھارتی خفیہ افسران سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ایم کیو ایم لندن کی تقسیم کے بعد کہکشاں نے الطاف حسین کو قائل کیا کہ وہ اس کے مخالفین کو ٹھکانے لگانے کا ٹاسک اسے دے دے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس کا اصل ٹارگٹ مصطفیٰ کمال، پی ایس پی کے کارکن اور ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھنے والے بعض سرکردہ رہنما تھے۔ اسی دوران شاہ فیصل سیکٹر کے ایک اچھی شہرت کے حامل کارکن راشد کو اورنگی ٹاؤن میں پی ایس پی کے 2 کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر 11 مخالفین کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ناظرین، کہکشاں نے ایم کیو ایم کے سابق رکن قومی اسمبلی اور انتہائی نفیس شخصیت علی رضا عابدی کو بھی قتل کروانے کی کوشش کی، لیکن علی رضا عابدی کو کہکشاں کے اس منصوبے کا بروقت علم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے احتیاط برتنا شروع کر دی۔ علی رضا عابدی نے بارہا کہکشاں سے رابطے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ پاکستانی اداروں کو اس کی کچھ خفیہ آڈیوز بھی ملی، جس میں وہ اپنے کارندوں کو ٹاسک دیتی، انعام کا لالچ دیتی اور اہداف بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی اثنا میں کہکشاں کے بھائی کامران حیدر کی
امریکہ میں پراسرار موت کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ کامران حیدر کی موت کو لے کر ایم کیو ایم کے اندر سے دو موقف سامنے آئے۔ ایک یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے بعض لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ خود ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے بعض افراد نے کامران حیدر کو امریکہ میں نشانہ بنایا، جبکہ ایک دوسرا موقف یہ تھا کہ کہکشاں نے اپنے بھائی کو املاک اور اثاثوں کی واپسی کے تنازع پر مروا دیا ہے۔ لیکن طویل تحقیقات کے بعد جو موقف ٹھوس ثابت ہوا وہ یہی تھا کہ کامران حیدر نے خودکشی کی۔ ناظرین، ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے تین اہم رہنماؤں میں کہکشاں کی دھمکیوں اور پاکستان میں اس کی جانب سے کی جانے والی دہشت گرد کارروائیوں کے ثبوت امریکی حکام کے حوالے کی۔ سن 2022 میں ایف بی آئی نے اسے طلب کیا۔ اسی سال ٹیکساس میں اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور پاکستان میں دہشت گردی کے لیے تیار شدہ فہرستیں، ہدف اور شواہد برآمد ہوئی۔ اسی اثنا میں امریکی تحقیقاتی اداروں کو کہکشاں حیدر کے واٹس ایپ گروپس کے اندر پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے ساتھ ہونے والی کنورسیشن، مالی ٹرانزیکشنز اور دیگر ریکارڈ بھی مل گیا۔ امریکہ میں 41 افراد کو شامل تفتیش کیا گیا، جن میں سے زیادہ تر نے وعدہ معاف گواہی دے دی۔ 9 افراد اب بھی زیر تفتیش ہیں۔ فروری 2023 میں دوبارہ حراست کے بعد کہکشاں حیدر اپنوں پر لگنے والے تمام الزامات سے انکاری رہی، لیکن جب اس کے خلاف واضح ثبوت اور ٹھوس شواہد سامنے آئے تو اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ اکتوبر میں عدالت میں بیان ریکارڈ ہوا اور اسے 5 سے 8 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی، جو کہ بنیادی طور پر ایک ڈیل کا نتیجہ تھی، ورنہ اس کے اصل جرائم کہیں زیادہ سنگین تھے۔ ناظرین، کہکشاں حیدر کا کردار ایک ایسی مثال ہے جو بتاتا ہے کہ جب تنظیمی طاقت، خوف اور اندھی اطاعت مل جائیں تو ایک شخص کس حد تک بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایسے ناصروں سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔